فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم، مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ نور۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو ابھی بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آیا کریں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت۔ جب یہ حکم آیا کہ لوگوں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں تو اس میں کچھ حالات استثنائی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وہ حالات یہ ہیں: نمبر 1، گھر کے غلام۔ نمبر 2، نابالغ بچے۔ یہ دونوں ہیں جو بار بار تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، انہیں ہر بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ 3 اوقات تمہاری خلوت کے ہوتے ہیں، ان میں یہ دونوں بھی اجازت کے بغیر تمہارے پاس داخل نہ ہوں۔ نمبر 1، مملوک میں مرد غلام کے بارے میں یہ حکم ہے، کنیز عورت اس میں شامل نہیں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ روایت الکافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 529 پر ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد وہ بچے ہیں جو اچھے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر بالغ نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ تمیز نہ ہو تو ان سے ستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، روزانہ 3 بار۔ نمبر 4، فجر کی نماز سے پہلے انسان خواب کے لباس میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، ظہر کے وقت جب قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان تخلیے کی حالت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، عشاء کی نماز کے بعد بھی انسان خواب کی حالت تخلیے میں ہوتے ہیں۔ نمبر 7، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان حالات میں تم پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، خواہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہو یا تنہا۔ اس سے آر ہے، مقام سطر کی کھلنے سے آر محسوس ہوتا ہے، اور بے سطر ہونا آر و ننگ ہے، اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں۔ واضح رہے، ایام طفلیت میں جن چیزوں پر بچوں کی نگاہ پڑتی ہے، ان کے اثرات ان کی نفسیات پر نقش ہو جاتے ہیں، کبھی نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہماری معاصر دنیا میں رونما ہونے والے اکثر بے راروی بچپنے میں سامنے آنے والے بے حیائی پر مشتمل مناظر کی وجہ سے ہے۔ والدین اپنے گھروں میں اولاد کی اس حالت سے بے خبر ہوتے ہیں،
انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی بچہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، حالانکہ وہ یہ نہ صرف یہ سمجھ سکتے ہیں بلکہ طفولیت کی وجہ سے اس کے اثرات ان پر نقش بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 8، مذکورہ 3 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 9، اللہ لوگوں کی نفسیات پر علم رکھتا ہے، حکیم ہے، اس کا علاج بیان فرماتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دوسروں کی خلوت کے اوقات میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ نمبر 2، بچوں کی تربیت میں نامناسب مناظر سے احتراز اہمیت کا حامل ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت: نمبر 1، بچے جو غلام نہیں ہیں بلوغ کو پہنچ جائیں اور رشد عقلی مکمل ہو جائے تو ان کو ہر وقت اجازت لینی چاہیے، یعنی نابالغ بچے صرف مذکورہ 3 اوقات میں اجازت لیں اور بالغ بچے ہمیشہ اجازت لیں۔ نمبر 2، جس طرح ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اسرار و رموز مخلوق کے تقاضوں کے مطابق احکام بیان فرمانا ایک واضح نشانی ہے۔ نمبر 4، اس سے اللہ کے بے پایہ علم اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور جو عورتیں ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہیں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، تاہم عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیت: نمبر 1، القواعد قائد کی جمع ہے، عورتوں سے مخصوص ہونے کی وجہ سے مؤنث صیغہ قاعدہ نہیں بنایا جاتا، جیسے حائض سن رسیدہ عورتوں کو قواعد اس لیے کہا کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اکثر بیٹھا کرتی ہیں۔ بعض نے کہا جو خانہ نشین ہو گئی ہیں۔ نمبر 2، ضعیف العمری کی وجہ سے نکاح اور ازواج کی توقع ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ اس قدر عمر رسیدہ ہو گئی ہیں کہ ان میں جنسی کشش ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، ایسی سن رسیدہ عورتیں اگر حجاب نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ کپڑے جو نامحرموں سے پردے کے لیے ہوتے ہیں، جن سے سینہ اور گردن چھپائے جاتے ہیں۔ قرآن میں پردے کے بارے میں جس لباس کا ذکر آیا ہے اسے اتار کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لباس جلباب اور خمار ہیں، اور جلباب کی تشریح کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، خمار کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 31 ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حدیث میں انہی 2 لباسوں کا ذکر آیا ہے، اور یہ حدیث ہے الوسائل کتاب نکاح۔ نمبر 5 ہے البتہ یہ اجازت اس حد تک ہے کہ عورت کے وہ محاسن اور زیب و زینت ظاہر نہ ہوں جن کا چھپانا اس کے سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے تحت واجب ہے۔ نمبر 6 ہے عفت شعاری ہر حالت میں خواتین کی عزت وقار کے لیے بہتر ہے۔ ابتذال اور لاپرواہی سے شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ نمبر 7، ان پردوں کے پیچھے ہر حرکت سے اللہ واقف ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، سن رسیدہ خواتین کے لیے ایک سہولت کے ذکر کے ساتھ حفظ وقار کی نصیحت ہے۔
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی بڑی ماؤں نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدا جدا. اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کیا کرو. اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کے طور پر. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے، شاید تم عقل سے کام لو. تفسیر آیت نمبر 1. اندھے، لنگڑے، مریض اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ مذکورہ گھروں سے بلا اجازت کھانے میں. اگر یہ فرمایا ہوتا کہ تم پر کوئی حرج نہیں مذکورہ گھروں سے کھانے میں تو اس میں اندھے، لنگڑے اور مریض بھی شامل ہو جاتے. ان کا الگ ذکر کرنے میں کیا راز ہے؟ ابن عباس کی ایک روایت میں اس کا جواب ہے. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، تو مسلمانوں نے مریض، اندھوں اور معذور لوگوں کے ساتھ کھانے سے اختراس کرنا شروع کر دیا اور خیال ظاہر کیا کہ طعام اموال میں بہتر مال ہے اور اللہ نے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا ہے. نابینا بہتر کھانے کو نہیں دیکھ سکتے، معذور کھانے میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، مریض کھانا پورا نہیں کھا سکتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور یہ ہے روایت اسباب نزول واحدی میں. نمبر 1 ہے اپنے گھروں سے. اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی یہی بات مذکور ہے اور اس آیت کا نشان نزول بیان کرتی ہے. جن گھروں سے بلا اجازت کھا سکتے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 اپنے گھروں سے بلا اجازت کھا سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں سے مراد اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنی ازواج کے گھر ہیں. چنانچہ اولاد کا گھر باپ کا ہی گھر ہوتا ہے، اس لیے آبا کا ذکر ہے، اولاد کا نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے لیے پاکیزہ ترین کھانا اپنی کمائی اور اپنا فرزند اپنی کمائی ہے، اور یہ ہے مجموع البیان کی حدیث. نمبر 2 ہے اس میں باپ، دادا، پردادا سب شامل ہیں. نمبر 3 ہے ماں، دادی سب شامل ہیں. نمبر 4 اور دیگر رشتہ داروں کا ذکر ہے. ان سب گھروں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر حسب ضرورت کھا سکتے ہیں، اور یہ روایت ہے فقہ القرآن کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 33 پر. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت ہے کہ ان مذکورہ گھروں سے بقدر ضرورت ان کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں. نمبر 5 جس کی چابی تمہارے اختیار میں ہو سے مراد بعض نے مملوکہ غلام لیا ہے اور بعض نے وہ شخص مراد لیا ہے جسے انسان اپنا مال و متاع کا امین، چوکیدار، محافظ بناتا ہے. نمبر 6 ہے
دوست اگر جگری ہے اور اس کے راضی ہونے پر اطمینان بھی ہے تو جائز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، دوست کی حرمت کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مانوسیت، اعتماد و بے تکلفی میں اپنی ذات، باپ اور بھائی کی جگہ رکھا ہے، اور یہ حدیث ہے روح المانی کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 410 پر۔ نمبر 7 ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ روایت ہے، جاہلیت میں ایک قوم ایسی تھی جو اکیلے کھانا کھانے کو باعث شرم سمجھتی تھی۔ اس رسم کی نفی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ روایت ہے المیزان میں۔ نمبر 2 ہے، جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کر لو، یعنی اپنے ہم نوع اور برادران دینی پر سلام کرو جو فی الحقیقت خود تمہارا حصہ ہیں۔ روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گھر والوں کو سلام کرو گے تو وہ جواب میں تمہیں سلام کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تم خود اپنے لیے سلام کر رہے ہو۔ چنانچہ اسی مضمون کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہ روایت ہے الوسائل کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 81 پر۔ نمبر 3 ہے، یہ سلام ایک ایسی تحیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کی حیات کی دعا کرو کہ اللہ تجھے زندگی دے۔ نمبر 4 ہے، اس سلام سے برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر والوں پر سلام کرو، تمہاری بھلائی میں اضافہ ہوگا، اور یہ روایت ہے اوالی اللیالی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر۔ نمبر 5، جس سے نفس میں طمانینت اور طہارت آ جاتی ہے، نفس قدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اس جملے سے اس احکام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جو بیان فرمائے ہیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ خود انسان کی دارین کی سعادت پر مشتمل احکام پر عمل کیا جائے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اسلامی خاندانی ارتباط اور اعتماد کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك ببعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، بظاہر مومن دکھائی دینے والے حقیقی طور پر اس وقت مومن ہو سکتے ہیں جب اللہ اور رسول پر ان کا ایمان ہو۔ پھر اللہ اور رسول پر ایمان راسخ ہونے کی ایک مثال پیش فرمائی۔ نمبر 2، ایمان راسخ ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ مومنین جب ایک امر جامع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر رسول کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی مسائل، اگر ہم جہاد کے علاوہ دیگر اجتماعی امور بھی امر جامع میں شامل سمجھ سکتے ہیں، باہمی مشورے کے ساتھ طے فرماتے تھے، اور وحی کا ذریعہ ہونے کے باوجود لوگوں کو اعتماد میں لیتے تھے۔ جو لوگ رسول پر قلبی ایمان رکھتے تھے وہ ان آداب کا احترام کرتے تھے اور رسول کی اجازت کے بغیر اس مجلس کو نہیں چھوڑتے تھے، جبکہ منافق دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے تھے۔ امر جامع کیا ہے؟ بعض کے نزدیک اس سے مراد جہاد ہے۔ سیاق آیت کے مطابق امر جامع ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پوری امت کی شرکت ضروری ہے، اور وہ جہاد کا مسئلہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس امر جامع میں رسول کی معیت میں ہو۔
نمبر 3، وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں گے جو اجازت کے بغیر رسول کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی امر جامع کے لیے بلایا اور انہیں کسی مہم یا کسی جنگی مہم پر بھیجنا چاہتے تھے، مگر وہ بغیر اجازت کے وہاں سے کھسک گئے تھے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے انہیں اس حرکت سے روک دیا۔ نمبر 4، جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت حضرت حنظلہ بن ابی عیاش کے بارے میں نازل ہوئی۔ روایت میں آیا ہے کہ اس صحابی کی اس رات شادی ہوئی جس کی صبح احد کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ رات اپنی دلہن کے ساتھ گزارے۔ وہ صبح جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں پہنچ گئے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا فرشتے حنظلہ کی چاندی کے تختے پر آسمان اور زمین کے درمیان کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس صحابی کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ نمبر 5، اگر یہ راسخ ایمان والے بہانے جوئی کے لیے نہیں بلکہ اپنے معقول کام کے لیے اجازت مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اجازت دے سکتے ہیں۔ اس اجازت کو رسول کی مشیت پر چھوڑ دیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ نمبر 6، تاہم اجازت کے ساتھ ہو تو بھی آپ کی مائیت سے دور نہ ہونا ایک قسم کی کم سعادتی ہے جس کی تلافی آپ کی طرف سے طلب مغفرت سے ہو سکتی ہے۔ اہم نکات: رسول اللہ کی مائیت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اجازت کے بغیر کسی حالت میں بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس کا مطلب رسول کو پکارنا ہو سکتا ہے اور رسول کا پکارنا بھی رسول کا پکارنا بلانا بھی ہو سکتا ہے اور بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح دعائے رسول کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ بنتے ہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول کو اس طرح یا محمد کہہ کر پکارو، جیسا کہ فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 میں۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ رسول کے احترام کے منافی عمل سے انسان کی تمام نیکیاں حبط ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی رسول کو نام سے نہیں پکارا۔ نمبر 2، دوسری صورت میں یہ معنی بنتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، اسی لیے رسول کے بلانے پر فوری لبیک کہنا ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد تم اس سے روگردانی نہ کرو۔ اگر کوئی رسول کے بلانے پر لبیک نہ کہے تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ رسول کو دل سے نہیں مانتا۔ اسی وجہ سے اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر فوری لبیک کہنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی بن کعب کے نزدیک سے گزر رہے تھے اور ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی کو بلایا تو ابی نے نماز جلدی ختم کر کے حاضری دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تجھے بلایا تو تو نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ میں نماز میں تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا اے ایمان والو اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ مجھے بلائیں تو فوری لبیک کہنا ضروری ہوا خواہ میں نماز میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ روایت ہے بغوی معالم تنزیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 پر، تفسیر کبیر رازی کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 471، الکشاف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210، بخاری کی تفسیر میں حدیث نمبر 1961 میں ابو سعید بن المعلی سے یہی روایت کی کچھ فرق کے ساتھ ہے، لیکن بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر کھانے کو ترک نہیں کیا تھا اور کھاتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک نہ کہا تو رسول اللہ نے بد دعا دی، اللہ اس کے شکم کو سیر نہ کرے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم باب ملانا نبی حدیث نمبر ہے 2580۔ ناصر الدین الالبانی کو رسول اللہ کی نیتوں کا علم ہے۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 82 میں لکھتے ہیں یہ بد دعا کی نیت سے نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کا اس بات سے علم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119 میں صفحہ نمبر حدیث نمبر 60 کے حالات کے ضمن میں لکھا ہے۔ جب معاویہ شام کے ایک امیر بنے تو دن میں 7 مرتبہ کھاتے تھے۔ اس کے ساتھ صحیح بخاری میں یہ حدیث دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب الطعامہ بالمومن یا کل فی مائل واحد۔ ہم اس حدیث کی تطبیق کسی پر کرنا نہیں چاہتے چونکہ تطبیق کسی کے کرنے سے نہیں ہوتی، یہاں روایت پر تبصرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت میں آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ رسول کی بد دعا کو عام آدمی کی بد دعا کی طرح نہ سمجھو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابن عباس نے آیت سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ انہوں نے کہا جب تم رسول کو ناراض کرو تو ان کی بد دعا سے ڈرو، چونکہ ان کی دعا قبول ہے، دوسروں کی دعا کی طرح نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے القصاص احکام القرآن کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201، تفسیر طبری کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 134 پر۔ اس تفسیر کے مطابق وہ توجیہ قرآن کے خلاف ہو جائے گی جس میں کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر لعنت یا بد دعا کریں، وہ اس کے لیے رحمت بن جائے گی۔ اور یہ روایت ملاحظہ ہو صحیح مسلم باب من لانا نبی، یعنی رسول کی لعنت رحمت میں تبدیل ہو جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناحق کسی پر لعنت اور نفرین نہیں کرتے تھے، نہ معاذ اللہ گالی دیتے تھے۔ چنانچہ صاحب خلق العظیم کے بارے میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تعجب کا مقام ہے یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک مستقل باب ہے کہ اس کا یہ عنوان ہے، یعنی یہ باب نبی کے کسی پر ناحق لعنت کرنے، گالی دینے اور بد دعا دینے کے بارے میں ہے۔ چنانچہ اس عنوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت ہے، اور یہ روایت ہے سنن بہیقی حدیث نمبر 3554۔ بعض مفسرین کے مطابق یہی تفسیر سیاق آیت کے مطابق ہے، چونکہ اس آیت سے پہلے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امر جامع کے لیے بلائیں تو اجازت کے بغیر وہاں سے کھسک نہ جائیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے
اور تمہیں بد دعا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو۔ اور یہ روایت ہے البحر المدید کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 73 پر۔ بہرحال آیت سے یہ تیسرے معنی ثابت ہوں یا نہ ہوں، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، چونکہ رسول کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس جگہ کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا طالب ہونا چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا رحمت میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک ان تین معنی میں سے دوسری صورت سیاق آیت کے مطابق ہے کہ دعائے رسول سے مراد حکم رسول اور دعوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر سابقہ آیت میں اور اس آیت میں قرائن ہے۔ نمبر 4، اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کے آڑ میں کھسک جاتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جن کو رسول بلاتے ہیں تو مجلس رسول میں بیٹھ کر رسول کا حکم سننے کو اہمیت نہیں دیتے۔ نمبر 5، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں آئندہ دو چیزوں میں سے ایک چیز سے دوچار ہونے کا خطرہ لاحق رہے گا، فتنہ یا دردناک عذاب۔ ایسے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے جن سے ان کا نفاق ظاہر اور ضمیر فاش ہو جائے گا، یا آخرت میں عذاب علیم سے دوچار ہو جائیں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہنا نفاق کی علامت ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ نور کی۔ متوجہ رہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، کل کائنات اللہ کے قبضے، ملکیت اور گرفت میں ہے۔ ایسا مالک ہے جو اپنی مملوک کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہے۔ نمبر 2، تم جس روش پر ہو اس کو اللہ جانتا ہے، تمہارے ایمان، تمہاری نیت اور ارادے کیا ہیں، سب پر اللہ کو علمی احاطہ ہے۔ نمبر 3، آج اگر وہ ستار العیوب ہے تو یہ دارالامتحان کی بات ہے، مگر کل دارالجزا میں تو یہ باتیں فاش ہو جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بغیر اذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلے جاتے اور حکم رسول پر لبیک نہیں کہتے تھے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ جانتا ہے تم کس روش پر ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کی روش پر نہ تھے۔ نمبر 2، دنیا میں ان کے عدم ایمان پر سے پردہ نہیں اٹھایا ہے۔ سورہ نور کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ کہ تفسیر کوثر کی جلد نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ